جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے، قربان جاؤ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ عرس اعلیٰ حضرت ایک منفرد انداز سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ الحافظ القاری امام احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری میں بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ ظہر کا وقت تھا، ہفتے کا دن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بھی بڑی عظیم ہے، آپ کی زندگی بڑی عظیم ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے بھی ایسی بشارتیں اور ایسے واقعات کا ظہور ہوا جو اللہ والوں نے دیکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ گویا دکھائے گئے کہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی محبوب اور مقبول ہستی آنے والی ہے کہ جس نے آ کر اس دنیا میں دین متین کی خوب خدمت کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمیں ان کے دامن سے وابستگی ملی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے، آپ کا عرس 25 صفر المظفر کو ہے۔ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ کرم فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی محمد ابراہیم باپو دامت برکاتہم العالیہ، سید زادے بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ باتیں بھی کریں گے، اور اس موضوع پر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل کس طرح کی بشارتیں ملیں، اس پر بھی مدنی پھول لیں گے۔ ضمناً اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو اخلاص عطا فرمائے، اور یہ جو کاوش ہے فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کی، اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ باپو سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے باپو کچھ درود پاک کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے۔ درود پاک سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہمارا کوئی سلسلہ، کوئی بیان، اس کا آغاز درود و سلام کے فضائل سے ہی ہوتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ مدنی چینل میں بارہا مدنی چینل پر ترغیب صلو علی الحبیب کی صدا آپ سنتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ میں بھی یہ صدا لگا رہا ہوں، میرے ناظرین جو ہیں اس کے جواب میں درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ فضائل ہمیں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آغاز اس ہستی کا ہم انشاءاللہ الرحمن اس کا تعارف کریں گے، اور آج فیضان مدینہ کے جامعۃ المدینہ کی چھت پر اور مدنی چینل کے گویا جہاں ہمارے سلسلہ اسٹوڈیو ہیں، وہیں سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ قریب ہی ہمارا مدنی گنبد جگمگا رہا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت سے پہلے کی جو بشارتیں ہیں، بلکہ یہ بشارتوں کا سلسلہ اس سے پہلے کیسے رہا، انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے بالکل۔ ہیں۔ آج اس موضوع پر ایک سیر حاصل گفتگو کی ہم کوشش بھی کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین ہم کچھ اب اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ بیٹھ کے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں تاکہ آپ بھی انہماک کے ساتھ سن سکیں۔ ابھی کچھ پیچھے کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو توجہ نہ بٹے، اس لیے اب کچھ دوسری جگہ پہ چلتے ہیں، باپو کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں آج کن کا مدنی مقابلہ ہے، کس طرح مدنی مقابلہ ہوگا، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ باب المدینہ کراچی
کہ ہم نے کابینہ سطح پر ٹیمیں بنائی ہیں اور انہی کے درمیان مقابلہ ذوق نعت کا سلسلہ رہے گا. یہ اسکیجول کس طرح ہے وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں. 25 سفر المظفر تک یہ مدنی مقابلے چلیں گے اور 25 سفر کو انشاءاللہ عرس اعلیٰ حضرت پر فائنل کا سلسلہ ہوگا. دیکھنا نہ بھولیے گا, آپ کو انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. اشعار کی بنیاد پر کہیں پر بھی ہونے والا یہ ایک منفرد مقابلہ ہے اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل آپ کو زبردست انداز میں نعتیہ شاعری یہاں پر ذوق نعت کے ذریعے سناتا ہے. آج جن دو ٹیموں کا مقابلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور آگے کس طرح یہ مدنی مقابلے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. آج ہمارے باب المدینہ کے 2 علاقے 2 کابینہ کے درمیان مدنی مقابلہ ہے اور یہ کابینہ سطح پر ہم نے ترکیب بنائی ہے. یوں تو بہت سارے دنیا میں شہر ہیں, لیکن جس طرح بریلی کو ایک ایج حاصل ہے, جس طرح بریلی کی ایک الگ بات ہے, باب المدینہ کراچی سے بھی دیوانے بڑی محبت کرتے ہیں. کہ باب المدینہ کراچی وہ شہر ہے جہاں پر مرشد کا در ہے, مرشد کا گھر ہے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کروڑوں مریدین ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے بے شمار ہیں اور باب المدینہ سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ مرشد کا شہر ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی باب المدینہ کراچی ایک بار تشریف لائے. باب المدینہ اس لحاظ سے بھی بابرکت شہر ہے. تو باب المدینہ کی دعوت اسلامی کی تنظیمی طور پر اتاری کابینات کہلاتی ہیں اور یہ 14 کابینات ہیں. ہم نے ان میں سے 10 کابینہ کو سلیکٹ کیا ہے اور 10 کابینہ سطح پر ان کے جو اہم علاقے ہیں ان کو ایک ٹیم کی شکل دی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مدنی مقابلے ہوتے ہیں. نئے نئے انداز ہیں اور نیا آپ فارمیٹ دیکھیں گے اور اشعار کی بنیاد پر ہونے والا میڈیا کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منفرد اور ایک الگ ہی مقابلہ ہے جس میں صرف اشعار ہیں اور کسی قسم کے سوالات نہیں ہیں. بہت مزہ آتا ہے ہر دفعہ. اس دفعہ بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل ہونے والے واقعات اور بشارتیں. یہ بشارتیں کیا چیز ہیں, کیا اس سے پہلے بھی بزرگان دین سے اور بالخصوص انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی ولادت سے قبل بشارتوں کا سلسلہ رہا یا نہیں؟ باپو سے سوال کریں گے. اپنی جگہ کچھ تبدیل کرتے ہیں. باپو تشریف لائیں, کرسی پر تشریف رکھیں. ماشاءاللہ سیٹ پر سلسلہ جاری ہے تیاری کا اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں یہاں سے آغاز دیا ہے. اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی اور یہ کہ ایک منفرد انداز ہے یہ بھی. باپو آپ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے سلسلے کو آگے لے کر جاتے ہیں. ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اور یہ سب جو ہے وہ کاوش کر کے اس کو آگے پہنچاتے ہیں. ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے بہت ساری ایفرٹس ہوتی ہیں تب جا کر ایک سلسلہ مدنی چینل پر آتا ہے. تو ناظرین کو اسے مس نہیں کرنا چاہیے اور جب اتنی محنت کی جائے آپ کے لیے تو آپ کو بھی اسے دیکھنا چاہیے اور اس سے برکتیں لینی چاہیے. باپو کیا فرمائیں گے, کیا پہلے کے بزرگان دین کے لیے بالخصوص انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ولادت سے قبل کچھ بشارتوں کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے؟ جی ہاں, بشارتوں کا سلسلہ تو ہے ہی اور قبل پیدائش اس کی خوشخبریاں ملتی ہیں. ہم اگر آدم علیہ السلام سے لیں تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں کو اس کی بشارت دی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو یہ خوشخبری دی گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی. فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری مژدہ لے کر آئے. یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ زکریا علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. تو یہ بشارتوں کا سلسلہ تو انبیاء علیہم السلام سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. جی, اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی خوشخبریاں اور بشارتیں تو بہت ساری بشارتیں آپ کی دیگر کتب میں بھی, انجیل میں بھی, توریت میں بھی آقا علیہ السلام کی آمد کی جو ہے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئیں. اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ذرائع سے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھا میں نے کہ آپ کو ایک فرشتہ روزانہ
اچھا خواب میں آ کر بشارت دیا کرتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. کیا بات. حضرت بی بی آمنہ سے متعلق بہت ساری واقعات ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کیسی کیسی بشارتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کی گئیں. بلکہ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ جب آئی بہت ساری بشارتیں پوری ہوئیں. تو اس رات بڑے عجیب عجیب مناظر قدرت کے اس میں جلوے نظر آئے. جبریل علیہ السلام اس رات 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر حرم کعبہ میں اترتے ہیں. سبحان اللہ. اور جبریل امین خانہ کعبہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ کاشان نبوت، غالباً یہاں مراد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہوگا، وہاں پہنچتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں. اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اے تمام رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے، سبحان اللہ. اے تمام نبیوں کے خاتم تشریف لائیے، اور اے تمام گناہ گاران امت کو اپنی شفاعت کے دامن میں چھپانے والے جلدی ظہور فرمائیے. تو یہ جبریل امین کی دعا تھی، اور 12 ربیع النور شریف کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ماشاءاللہ. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظہور سے پہلے کی بشارتیں ہیں یہ تو یقیناً اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان پر کئی سلسلے بھی کیے جائیں تو وہ کم ہیں. اور اس کے انداز ہی الگ تھے کہ اس طرح کی جو بشارتیں وہ تو ہر کسی کو میسر آ ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد بھی بزرگان دین کی آمد سے پہلے بشارتوں کا سلسلہ رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس حوالے سے ملتا ہے کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی ہو تو فارس کا ایک شخص ہوگا جو اسے پا لے گا. یہ بشارت تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے بڑے علماء نے اس بشارت کا مصداق اور حقدار قرار دیا. اسی طرح ایک بشارت کا انداز خواب میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کچھ واقعات بھی بیان فرمائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور بشارتیں باقی ہیں. اور یہ بشارتیں کیا ہیں؟ اچھے خواب ہیں. تو اچھے خواب جو ہیں وہ یقیناً بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے. اور اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور برے خواب پر لاحول پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر آفت سے بچائے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان حضرات کے بارے میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ ان کی ولادت سے قبل ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی بشارتیں بیان کی گئیں. چونکہ ہمارا موضوع یہاں پر عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کی آنے سے پہلے جو ہے وہ بشارتوں کا سلسلہ ہوا. آپ کے امجاد نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے گھر والوں نے ایسے عجیب خواب بھی دیکھے کہ جس سے یہ اشارہ اور انڈیکیشن ملتا تھا کہ کوئی ہستی آنے والی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر بھی دیکھنے والے کہا کرتے ہیں کہ جو نظر والے تھے، اہل نظر تھے، وہ آپ کو دیکھ کر کچھ اس طرح سے پیش آتے تھے کہ واقعی یہ کوئی ہستی ہیں. ایک بار سفر حج کا واقعہ تھا. پہلی بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1395 1395 سن ہجری مکہ مکرمہ پہنچے. تو ایک بزرگ ہستی تھے جو مفتی اعظم تھے شافعیوں کے، اور آپ کا نام تھا حسین بن صالح. آپ جمل اللیل بھی کہلاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے تھے، اعلیٰ حضرت ان کو نہیں جانتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب انہوں نے دیکھا تو آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کر گھر تشریف لے گئے، اور کافی دیر تک آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، اور آپ کی پیشانی کو دیکھ دیکھ کر کہتے تھے انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ نور اس پیشانی میں دیکھ رہا ہوں. حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے، نہ ایک دوسرے سے کوئی تعارف تھا، لیکن اہل نظر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک چہرے کو، آپ کی جبین مبارک کو، پیشانی اقدس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ایسی ہستی ہے کہ جس نے مجدد دورہ، مجدد صدی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دین کا وہ عظیم کام لینا ہے کہ جس کے لیے وہ اپنے خاص بندوں کو منتخب فرماتا ہے. تو جب ان کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے، اور اس کے بعد بھی، ولادت کے بعد بھی آپ سے ایسی ایسی مبارک چیزوں کا صدور ہوتا رہا کہ دیکھنے والے ششدر ہوا کرتے تھے کہ یہ عام بچوں سے اس طرح کے واقعات ظاہر نہیں ہوا کرتے. لیکن پہلے آپ کی ولادت سے قبل کی کچھ بشارتوں کے حوالے سے باپو بیان فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے اعلیٰ حضرت کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا، اور اچھا خواب ہو تو پوچھنا چاہیے، بتانا چاہیے. آپ نے اس خواب
کے متعلق اپنے والد گرامی یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن سے اپنا وہ خواب بیان کیا، تو آپ نے یہ بشارت دی کہ تمہارے پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو صالح و سعید ہوگا اور جو علوم کے دنیا میں دریا بہا دے گا، اور اس کی شہرت مشرق اور مغرب میں پھیلے گی۔ اور پھر جب یہ بشارت ہوئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کے گھر جب اعلیٰ حضرت کا ظہور ہوا اور وہ جو بشارت تھی وہ پوری ہوئی، اور آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر آپ کے دادا جان کی خدمت میں لے کر آئے اور ان کی گود میں دیا، تو آپ نے اپنے گود میں لے کر یعنی مولانا رضا علی خان نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بشارت پوری ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ گود میں رکھے گئے اپنے دادا جان کے۔ اس کے بعد بھی بشارتیں ہوئیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق۔ میں نے ایک اسلامی بھائی کو جو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت کی کتاب الجبرا پر بھی ہے، میتھمیٹکس پہ بھی ہے، تو بڑے حیران ہوئے وہ۔ تو میں نے جب ان کو دکھائی وہ کتاب تو اور وہ شیدائی ہوئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم کسی کو بتاتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت ایک عالم تھے، مفتی تھے، محدث سے، اسی طرح بہت ساری ان کے اندر خصوصیات تھیں۔ اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک سائنسدان بھی تھے تو بڑے لوگ تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ کتب اس بات پر شاہد ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ دریا بہائے علوم کے، اس میں اعلیٰ حضرت نے لوگارتھم کو نہیں چھوڑا، اور دیگر جو سائنسی علوم تھے ان پر بھی اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی الحمدللہ۔ دینی و دنیاوی علوم کا ایک حسین امتزاج ان کی ذات میں نظر آتا تھا۔ ضیاء الدین جو ہے شخص جو ڈاکٹر تھے وہ اعلیٰ حضرت کے واقعہ کافی مشہور ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے مولانا سید اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ میں جرمنی جا رہا ہوں کسی سوال کے حوالے سے حل کے لیے، تو انہوں نے میتھمیٹکس کا وہ سوال جی میتھمیٹکس کا سوال تھا، تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں انہوں نے ان کو بھیجنے کو کہا، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب اور یہ سوال، تو انہوں نے اصرار کیا اور بہرحال وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور اعلیٰ حضرت نے ان کے سوالات کا جواب دے دیا اور وہ اعلیٰ حضرت سے متاثر ہوا، اس متاثر ہو کر انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علوم تھے جو اعلیٰ حضرت کو عطا کیے گئے، یہ بشارتیں تھیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملی الحمدللہ، اور وہ بشارتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے صادق ہوئیں۔ بالکل۔ پھر جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ان بشارتوں کا ظہور ہوا، تو اعلیٰ حضرت کی ولادت کے چند واقعات ان کی پیدائش کے بعد کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی 4 سال کی عمر تھی، آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم کیا، حالانکہ 4 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ آج اتنی سائنس نے ترقی کی ہے اور بہت ساری چیزیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کھولے ہوئے ہیں، نہ پہلے اس طرح نرسری کا نظام تھا، نہ پری نرسری تھی، نہ اس طرح کے علوم تھے، اور نہ اس طرح کی سائنسی ایجادات ہو گئی تھی۔ اس کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ ایک گھر کا ماحول ہے اور 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآن پاک ناظرہ ختم کرتے ہیں، 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایک زبردست تقریر فرماتے ہیں، اور وہ میلاد شریف پر ہوتی ہے۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، ایک بچے کو اپنی خبر نہیں ہوتی، اور وہ تقریر کوئی 10-15 منٹ کی نہیں تھی، وہ کوئی رٹی رٹائی نہیں تھی، 2 گھنٹے تقریر کرنا علماء کے درمیان میں، اللہ اکبر، 2 گھنٹے آپ نے تقریر فرمائی، اسی وقت لوگوں نے جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اردو میں کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں ان کے بچپن بھی عظیم ہوا کرتے ہیں، وہ ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جس سے ان کے آثار جو ہیں بڑے ہونے کے، اور ان کے بڑے ہو کر ان کے جو کارناموں کے آثار ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ بچپن ہی آپ کا اتنا نرالا تھا، جیسے کہ روزے کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک بار بہت چھوٹی عمر میں آپ نے روزہ رکھا، تو گرمی کے دن بھی تھے، والد گرامی نے 12 ساڑھے 12 کے وقت، اب زوال کا وقت ہے، گرمی ٹھیک ٹھاک ہے، ایک بند کمرے میں فرمایا کہ بیٹا پانی پی لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا اپنے والد گرامی سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ارے اتنا چھوٹا بچہ ایسی بات کرے، یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اللہ والوں سے صادر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کرتا ہے۔ اور یوں ہی ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا در واقعی ایسا در ہے، ایسا دامن ہے کہ اس در سے آپ کو خوف خدا، محبت خدا، عشق مصطفیٰ
اور معرفت مصطفیٰ کہ وہ بھر بھر کے جام ملتے ہیں کہ کہیں اور ایسا بہت کم نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، جس شعبے میں آپ دیکھ لیں، آپ جہاں گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کسی نے کہا نا، جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس سمت جاتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں، اور ایسے ایسے معانی، علوم و معارف کا دریا بہاتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ عام آدمی سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ علم بھی ہے، عاجزی بھی ہے، تو عشق بھی ہے۔ یہ تین عین جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ ہستی بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ عشق، علم اور عاجزی، جب یہ تین عین ملتے ہیں تو پھر ہستی جو ہے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو سیٹ ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے، اور آپ تھوڑی دیر میں ہمیں اسٹوڈیو سے پائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح تیاری ہو رہی ہے، اور منچ سجایا جا رہا ہے، اور کچھ دیر بعد ہم منچ پر جائیں گے۔ ذوق نعت کا مدنی مقابلہ بھی آپ دیکھیں گے۔ آج ہمارے باب المدینہ کے دو علاقوں کا مدنی مقابلہ ہے۔ ایک علاقہ ہے گارڈن اور ایک ہے اورنگی ٹاؤن، اتاری کابینہ اور ضیائی کابینہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی روزانہ ان ٹیموں میں ہوا کریں گے، اور ساتھ میں دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس بار ہم نے کابینات سے موقع دیا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمیں منچ سے دیکھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، اور بچپن جو ہے وہ بھی ایک عظیم بچپن ہے۔ بچپن اور اس کے بعد لڑکپن، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لڑکپن ہے وہ بھی ایک عظیم لڑکپن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پہلا فتویٰ دیا اس کی عمر بتائی جاتی ہے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن۔ اتنی سی عمر میں کیسے کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اور جو انہیں علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے واقعات میں سے آج میں نے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور ایک کتاب اعلیٰ حضرت کے والد گرامی جو ہے اس پر آپ نے کوئی ایک اعتراض وارد کیا کسی عبارت پر، اور وہ حاشیے میں لکھ دیا۔ جب وہ کتاب اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے تو اعلیٰ حضرت اس اعتراض پر اپنا جواب لکھتے ہیں، تو گویا ایسا لگا کہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ جب اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور اپنے حاشیے کے جواب میں اعلیٰ حضرت کا وہ حاشیہ ایک ننھا منھا ان کا بچہ وہ اس کے جواب میں وہ بات لکھتا ہے، تو فوراً سے اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے تقریباً 8 سال کی عمر، 8 سال کی اللہ، آپ مجھ سے پڑھتے ہیں یا مجھے پڑھا رہے ہیں؟ کیا بات ہے۔ اور وہ بچپن میں جو قاری صاحب آئے، ایک بار قاری صاحب قرآن پاک پڑھا رہے تھے، اور قرآن پاک میں جو کاتب تھے جنہوں نے لکھا تھا ان کی غلطی سے ایک جگہ پر زیر تھا مگر انہوں نے زبر لکھ دیا تھا۔ قاری صاحب زبر پڑھا رہے تھے، غالباً وہ حافظ نہیں ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے، قاری صاحب پڑھا رہے زبر، وہ زیر پڑھ رہا ہے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ بیٹا جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو۔ دادا جان یہ دیکھ رہے تھے، دادا جان نے اس میں بھانپ لیا کہ کوئی بات تو ہے، ایسے یہ وہ نہ کریں جو استاد صاحب انہیں کہہ رہے ہوں، استاد صاحب کی نافرمانی یہ بچہ نہیں کرتا۔ دوسرا نسخہ منگوایا قرآن پاک کا، جب دیکھا تو واقعی وہاں پر زیر تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر وہ یوں لگتا ہے کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا تھا کہ غلطی صادر ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ہستیوں کو بچا لیتا ہے، محفوظ فرما لیتا ہے اپنے کرم سے۔ اعلیٰ حضرت کے آپ فتاویٰ دیکھ لیجئے، ہدایت کی بخشش کا ایک عشق کا موجے مارتا ہوا سمندر دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں سے نہ فنی غلطی ملے گی نہ شرعی غلطی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کی جو راہ ہے وہ ایسی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں کہ آپ کو فالو کرنے والا بھی سیدھا مدینے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو جن کی آنے سے پہلے بشارتیں دی جاتی ہوں، اور جن کی پیدائش بھی عظیم الشان پیدائش ہو، ایسے گھرانے میں پیدائش ہو، پھر ان کی تربیت کا انتظام ایسا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایسے علوم عطا کیے گئے، سبحان اللہ، کہ آج انہوں نے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علم کے دریا بہ رہے ہیں۔ پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کے کارناموں پر لکھا جا رہا ہے، مقالہ جات لکھے جاتے ہیں ہر سال اور ختم نہیں ہوتے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ تو بہت سینئر ہیں اور رکن شورا ہے، آپ سے ایک بہت زیادہ انسپریشن ہے لوگوں کو، آپ کا اپنا ایک انداز ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے کب اعلیٰ حضرت کا تعارف پایا؟ امیر اہل سنت ہی کے ذریعے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہچان ہوئی۔ ہماری حیثیت کیا کہ اس پر ہم کلام کر سکیں، حقیقت یہ ہے کہ
امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت یوں گویا گھول گھول کر پلائی. جب آپ ذکر فرماتے کہ اعلیٰ جس بات پر بھی ہم ذکر کریں اعلیٰ حضرت کا عمل یہ تھا، اعلیٰ حضرت کی کتاب یہ ہے، تو اعلیٰ حضرت کا بار بار جب ذکر کرنا تو اس وقت ایک شوق پیدا ہوا. اچھا. اور جو ہے وہ یہ سن میں 86 کے بعد کی بات بیان کر رہا ہوں. اس وقت 86 اور 90 کے درمیان اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ بالکل نیا نیا جو ہے وہ شائع ہوا تھا. اس میں مجھے سن یاد نہیں ہے، غالباً 89 یا 88 تھا. میرے پاس حقیقتاً اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ خرید سکوں. اچھا. تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ آپ مجھے اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دیں. تو میں ان سے فتاویٰ میں نے لیا. یقین مانیے میری بعض صورتوں میں ایسی ہوتی تھی، میں آفس میں بیٹھ کے جب پڑھتا تھا اجازت سے، تو بعض اوقات مجھے جب اس کی دلچسپی بڑھی، ایک صفحہ 2 صفحہ، پھر میں ان صفحات پہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا. اس وقت اعلیٰ حضرت کی جو یہ فتاویٰ رضویہ 12 جلدوں میں چھپا تھا، اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا. یعنی عربی جو عبارات تھیں، فارسی کی عبارات تھیں، اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. اچھا. تو اب جب میں اس کو پڑھتا تھا، بعض اوقات جو بات سمجھ میں آ جاتی تھی تو بہت زور سے جو ہے نا میں بعض اوقات ٹیبل پر ہاتھ مار دیتا تھا. کتنی پیاری بات حالات نے فرمائی. تو سامنے والے بالکل سامنے والے جذبات وہ کہتے تھے کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا بات اتنی خوبصورت لکھی ہے. تو اب یہ پھر میں نے بہت ساری باتیں اس میں تحریر بھی کی الحمدللہ، بہت سارے اس کے نیچے جو ہے وہ لکھا بھی. اور بعض جگہوں پر جب میں عاجز ہوا کہ یار اس عبارت کا ترجمہ کسی طرح مل جائے، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الغوثیہ پہ 2 رسالے لکھے ہیں. یعنی وہ نماز جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مختلف محدثین سے نقل فرمائی ہیں، اس کی سندیں نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور اس کے بعد اس کی فضائل بیان کرتے ہیں. اور حاجات و ضروریات کے وقت جب اس نماز کو پڑھا جائے، اس پر اعلیٰ حضرت کا ایک عربی کا رسالہ ہے، اردو کا تو میں نے پڑھ لیا. اب عربی چونکہ مجھے نہیں آتی تھی تو میں نے عربی کا رسالہ کب ٹرانسلیٹ ہوگا جب میں پڑھوں گا. اب تو الحمدللہ وہ دونوں رسالے ایک کتابی صورت میں شائع ہو گئے ہیں. اچھا. تو اعلیٰ حضرت نے جو اس میں دلائل پیش کیے ہیں سبحان اللہ، جب میں نے وہ اردو میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا. پھر پورا اس کا طریقہ لکھا، اس میں جو اغلاط تھی بعض لوگوں کی طرف سے اس کا رد کیا اعلیٰ حضرت نے. پھر اس کے فضائل بیان کیے کہ اس کے کیا فوائد ہیں. اپنے ایک شعر میں بھی آپ نے اس کا اظہار فرمایا ہے. بہرحال ایسی بہت ساری گفتگو، اگر ہم فتاویٰ رضویہ پر جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھنے کے حوالے سے جاتے ہیں، تو آج میرے خیال میں کوئی 35 برس کا عرصہ ہو چکا اعلیٰ حضرت کو مسلسل پڑھ ہی رہے ہیں. میری خواہش ہوتی تھی کہ میں کتاب لوں، اگر وہ مجھے بہت مشکل معلوم ہوتی تھی، بعض اوقات عربی میں کتب ملی، وہ میں نے اس نیت سے رکھی کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے. بالکل. اعلیٰ حضرت نے جو تحریر لکھی تھی الدولۃ المکیہ، وہ بھی عربی کے اندر بھی اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہوا، مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا. وہ بھی الحمدللہ میں نے خریدی اور اپنے پاس رکھی برکت کے لیے الحمدللہ. پھر ٹرانسلیٹ جب میرے پاس آیا تو وہ بھی الحمدللہ اس کا مطالعہ کیا. تو یوں امیر اہل سنت سے تعارف ہوا، اور پھر تب سے اب تک ان کے معمولات اور ان کے ملفوظات پڑھنے کا. یہ حقیقت ہے کہ بزرگوں کے در سے بزرگوں کے در ملا کرتے ہیں، اللہ والے اللہ سے ملایا کرتے ہیں. اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. صرف اللہ اللہ کرنا اور اللہ والوں کو چھوڑ دینا یہ غلط ہے. اللہ اللہ بھی کیجئے، اور اللہ والے جو ہیں ان کا در بھی مضبوطی سے تھامیے. اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت سے جو وابستہ ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آتا ہے، تو اسے دنیاوی لوگوں کا گرویدہ نہیں بنایا جاتا، اسے بنایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا گرویدہ. اسے مولا مشکل کشا کا دامن دیا جاتا ہے، اسے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دامن تھامنے کا موقع ملتا ہے. گویا جو اسلام کی روح ہے کہ ایک محبت والا معیار ہو، محبت والا معاشرہ ہو، اور ایک دوسرے سے ہم پیار کریں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہمدردی پھیلائیں. جو بزرگوں کی سیرت اسی طرح بھرپور ہے. تو دعوت اسلامی یہ سکھاتی ہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہچان، یہ تو دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کو جانے بغیر نہیں رہ سکتا. اور جب جانتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، یار اتنی اچھی ہستی، اتنے عظیم آدمی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی ایسی کتابیں، ان کا ترجمہ، ان کی نعتیں، ان کی منقبتیں. ہم کہاں تھے؟ ہم تو دنیاوی لوگوں کے ہیئر اسٹائل میں پڑے ہیں، ان کے پھٹی ہوئی پینٹوں کے چکر میں پڑے ہیں، ان کے انداز، ان کو اپنانے میں پڑے. ارے یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم ان کو فالو کریں، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش کو اگر آپ نے اب تک نہیں پڑھا تو آپ نے بہت کچھ نہیں پڑھا. حدائق بخشش ضرور حاصل کیجئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک ایسا نعتیہ دیوان ہے، ایک کتاب ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر بھی یہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اس میں سے ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں روزانہ ایک شعر آپ کو
دکھائیں گے بھی، پیش کریں گے، اور اس کا کچھ نہ کچھ مطلب بھی بیان کریں گے، اس کی کچھ تشریح بیان کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پرملال کو تقریباً 100 سال ہونے جا رہے ہیں، 100 سال ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت کی جو اردو ہے اور آج کی جو اردو ہے، اس میں بھی ایک بڑا ڈفرینس ہے، اور اس کو بھی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو عموماً پڑھ اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن عوام الناس اس سے دور ہوتی ہے، اور جب دور ہوتی ہے تو پھر پڑھنے سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو سنیں بھی، ہم روزانہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے، اور ایک خاص شعر آپ کو انشاءاللہ اس کا ہم شرح بھی بیان کریں گے۔ چلیں آج کا ایک شعر سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس میں ایک بڑا زبردست شعر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں نظر کرتے ہوئے استغاثے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں: موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہراب ناب، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہراب ناب، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ بڑا پیارا شعر ہے، مشکل سا ہے، تو اسی لیے آپ کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں۔ موت سب جانتے ہیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے، سب کو ملنی ہے، اور اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی واضح ہیں کہ جب جان نکلتی ہے، 1000 تلوار کے وار سے بڑھ کر اس کا ایک ایک جھٹکا ہے، کس طرح یہ راہ نکلے گی، کس طرح اس منزل سے ہم گزریں گے۔ موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے، ایک تو تلخ ہوتا ہے اور ایک ستم تلخ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ کڑوی حقیقت ہے، اور حقیقت موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ دنیا کی مسلم ترین اشیاء میں سے موت ہے، مسلم ترین عقائد میں سے موت سب نے پانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کی حقیقت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ موت تلخ حقیقت ہے، آنا ہے اس دن نے۔ یا رسول اللہ، جب کوئی کڑوی دوائی بھی پیتے ہیں تو ہاتھ میں چینی رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی میٹھی چیز رکھ لیتے ہیں کہ وہ کھا لیں، تاکہ اس کے اوپر کھانے سے فوراً وہ کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس موت کے ساتھ کوئی ایسی میٹھی چیز مل جائے، کوئی ایسا کمال کا مشروب مل جائے کہ جس کو میں پی لوں تو میری وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے، اور وہ مشروب آپ کے جلووں کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، آپ کے تلووں کے غسالے کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ زہراب ناب کہتے ہیں بہت زیادہ خالص زہر کو، یہ ایک بہت مشکل اردو ہے، زہراب ناب یعنی وہ زہر جو خالص زہر ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ جب ایسا زہر پینا ہے، ایسی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہے، تو اگر یا رسول اللہ آپ کا جلوہ مل جائے، آپ کے تلووں کا دھون مل جائے، غسالہ مل جائے، تو یہ موت جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور کسی نے کہا نا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ جب ان کی یاد میں کوئی مرتا ہے تو پھر وہ موت بھی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کی موت کی تلخیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے، اللہ کرے کہ موت کے وقت ہمیں جلوہ محبوب نظر آئے۔ جلوہ محبوب اپنی آنکھوں کو اس سے بسانے کے لیے اپنی آنکھوں کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ایسی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ان کے رب عز و جل کو منظور نہیں، محبوب نہیں۔ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہوئے مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آج ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی ابراہیم باپو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں ولادت سے قبل کی بشارتیں، اور اس کے بعد آپ کا عظیم بچپن بھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کے بعد ایک عرصہ آیا جو لڑک پن کا تھا، اس کو کس طریقے سے ہمارے لڑکوں کے لیے ایک بہت اہم اسٹیپ ہے زندگی کا، لڑک پن، اور اگر اس میں ہم اپنے اعلیٰ حضرت کی زندگی کو فالو کرنا چاہیں تو کس طریقے سے آپ نوجوانوں کو پیغام دیں گے؟ پیغام تو ذرا بزرگ ہستیاں دیا کرتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے بچپن کا جب ذکر ایسا ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ نے جو علوم حاصل کیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے یہ سب جو حاشیہ وغیرہ تحریر فرمائے، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ نے ابھی تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق نقل ہے کہ آپ جب مرید نہیں ہوئے تھے تو ایک دن روتے روتے آپ سو گئے، تو کسی نے خواب میں آ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اور تمہیں تمہارے درد دل کی دوا دے گا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت سے فرمایا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ تاج الفحول شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور اعلیٰ حضرت کا ہاتھ تھامے مارارہ شریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔
اب مہاراجہ شریف جب پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے شیخ کامل کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور جو لڑکپن کا آپ نے کہا نا، تو اس میں یہی ہے کہ یہ صورت بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اس عمر میں ہی کسی سلسلے سے منسلک کر دیں، بالکل بے پیرا نہ چھوڑیں. بے پیرا نہ چھوڑیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر مہاراجہ شریف میں لے کر جاتے ہیں. ابھی بیعت نہیں ہوئے. جب اعلیٰ حضرت کو مرید کرواتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد تمام سلاسل کی اجازتیں اعلیٰ حضرت کو مرحمت فرما دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ انہیں کوئی صندوقچی دی جا رہی ہے، اور وہ خواب کی تعبیر اعلیٰ حضرت کی اس طرح پوری ہوئی کہ پیر و مرشد نے جس کو وظائف کی صندوقچی کہا جاتا ہے وہ آپ کو عطا فرمائی. یعنی ابھی مرید ہوئے ہیں اور مرید ہونے کے ساتھ ہی تمام سلاسل کی اجازتیں مل گئی ہیں. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس کا بچپن اتنا صاف ہو، لڑکپن اتنا بہترین ہو، گویا آئینہ ہے. اعلیٰ حضرت کا سینہ آئینہ تھا، اس میں مرشد کی تصویر بالکل ابھر کر آ گئی، اور وہ صاف تھے. انہیں فوراً سے جو ہے وہ تمام سلاسل کی اجازتیں عطا کر دی گئیں، اور وہ صندوقچی بھی دے دی گئی جس میں اوراد و وظائف تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ خواب بھی ان کا پورا ہوا. تو یوں آپ کی زندگی جو ہے مزید جو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی تحریر اور تصانیف کا جو سلسلہ رہا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیگر جو آپ کے معاملات رہے وہ تو رہے، مگر عبادات پر بھی اور آپ کے جو عمل تھا وہ سبحان اللہ، جیسے جماعت سے نمازیں، اس کا ایسا معمول تھا، اتنے پابند تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صاحب ترتیب رہے، یعنی بلوغت سے پہلے ہی. اچھا. ہاں، نماز قضا ہونا ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، نماز کوئی قضا ہوئی اور وقت وفات تک آپ صاحب ترتیب رہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو یہ تھے. پھر آپ نے ان کے بچپن کا واقعہ تو جو بالکل وہ بیان فرمایا روزے کے حوالے سے، وہ تو بالکل جب ان پر روزہ فرض بھی نہیں تھا. تو یہ ان کی زندگی کے حالات و ابتدائی حالات تھے. تو پھر جو انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر آخری وقت آیا، اور آخری وقت کے اندر سخت گرمی کے دن ہیں بریلی میں، 50 ڈگری، اس سے زیادہ ڈگری کا جو ہے وہ بریلی شریف کے اندر ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے وہ سال کا، اپنی زندگی کا آخری سال آپ نے روزہ رکھ کر بھوالی میں گزارا. وہ پہاڑ پر تھا، آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں رمضان کے پورے اپنے فرمائے. واقعی رعایت تلاش نہیں کیا، رعایت تلاش نہیں کی، تقوی سے معمور عمل کی زندگی نظر آتی ہے. مجاہدہ نفس، ساری زندگی لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، گویا ہمدردی اور خدمت خلق میں زندگی گزاری. فتویٰ نویسی سے آپ کو فرصت نہیں ملتی تھی. اور فتویٰ نویسی کیا ہے؟ کہ لوگوں میں فیصلہ کرانا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، یہی تو ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہماری جانیں قربان ہوں. آج ہمارا جو سلسلہ ہے وہ دو ٹیموں کے درمیان ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں گارڈن اور اورنگی ٹاؤن، یہ اول مدینہ کے علاقے ہیں. یہ ایسے علاقے ہیں کہ دنیا انہیں جانتی ہے. دنیا کے بعض مشہور علاقے جو ہیں وہ بھی باب المدینہ کراچی میں ہیں، اور باب المدینہ کراچی دنیا کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے. باب المدینہ کراچی تقریباً 3 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر ہے، اور دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی چاہے تو پورے پاکستان سطح پر، چاہے تو ملک سطح پر یہ مقابلے کروا سکتی ہے. چاہے تو بر اعظم سطح پہ ہو جائے، ایشیا کی الگ ٹیم ہو، افریقہ کی الگ ٹیم ہو، آسٹریلیا کی الگ ٹیم ہو، لیکن فی الحال یہ باب المدینہ کراچی کے حوالے سے مدنی مقابلہ ہے. اور ہم ایک کلام رضا ابھی سننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم سلسلہ شروع کریں گے فیضان اعلیٰ حضرت میں ذوق نعت. آج پہلا مدنی مقابلہ آپ دیکھیں گے اور بہت دلچسپ ہے. گھروں میں بھی آپ تیار ہو جائیں. آئیے کلام رضا سنتے ہیں اور پھر مدنی مقابلہ ذوق نعت کا پہلا سلسلہ آپ دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم،
ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زربان پشتاروں کے خلعت زربان پشتاروں کے خلعت زربان پشتاروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ 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 طور بے طور ہے بیماروں کے طور بے طور ہے بیماروں کے طور بے طور ہے بیماروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار سو شورے ہیں ان چاروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے بہرے تسلیم علی میدان بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رکھتے گئے تلواروں کے سر جھکے رکھتے گئے تلواروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار 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 کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے 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 زر چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے
ماشاء اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کے حاضرین، سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے ذوق نعت. یہ سیزن 4 ہے. اس سے پہلے کے 3 سلسلے بھی آپ نے دیکھے اور بہت پسند کیے گئے. میڈیا کی تاریخ میں مدنی چینل ایک انوکھا سلسلہ لے کر آتا ہے اور اشعار ہی اشعار ہیں اس میں. کبھی کس طرح اشعار پڑھے جائیں گے، کبھی کس انداز سے پڑھے جائیں گے، اور آپ اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ویسے تو شعر و شاعری بہت ساری ہوتی ہے لیکن وہ دنیا داروں کا سرمایہ ہوتی ہے، لیکن عاشقوں کا سرمایہ یہ نعتیہ شاعری ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو جس بزرگ کے دامن میں دیکھیں گے آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں کی جو لڑیاں ہیں بصورت نعت وہ ملتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی نعتوں کو مزید آگے سے آگے آپ تک پہنچائیں. اور یہ مدنی مقابلہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. باب المدینہ کے ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ مدنی مقابلہ ہوگا. کس طرح یہ مدنی مقابلہ ہوگا ہم آپ کو اسکیجول بھی دکھاتے ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے. یہ ہمارے وہ سیگمنٹس ہیں جن سے گزر کر یہ آگے بڑھیں گے. 7 سیگمنٹ ہیں. مدنی اشعار کی تکرار، حروف تہجی، شاعر کون، درست کیجئے، غور سے دیکھیے، اشارے اور شعر مکمل کیجئے. ان 7 مراحل سے گزر کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور بہت ہی کریٹیکل یہ مدنی مقابلے ہو سکتے ہیں. ہمارے جو ٹوٹل پوائنٹس ہیں وہ 25 ہیں اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نسبت سے، اور جو زیادہ نمبر لیں گے وہ اس مقابلے میں بازی لے جائیں گے، آگے بڑھیں گے. 5 مقابلے ہوں گے. سب سے پہلے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں 5 مدنی مقابلے ہوں گے اور 5 ٹیمیں آگے بڑھ جائیں گی کوارٹر فائنل کے لیے. اور جو 5 ٹیمیں ہار جائیں گی، جو اس میں بازی نہ لے جا سکیں گے، ان کے لیے بھی مقابلہ آگے بڑھنے کی صورت ہوگی. لیکن وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو زیادہ نمبر لے کر ہارے ہوں گے ان 3 ٹیموں کو مقابلے میں دوبارہ حصہ مل جائے گا، اور جو سب سے کم نمبر والے ہوں گے وہ اس سلسلے میں پھر شامل نہ ہو سکیں گے. تو اگر آپ ہار بھی رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر لے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ آگے آئیں اور ہو سکتا ہے آپ فائنلی جیت جائیں. تو یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے اور سلسلہ اس کا ذوق نعت شروع ہو چکا ہے. ہمارا جو آج کا مقابلہ ہے، میرے دائیں طرف اورنگی ٹاؤن ضیائی کابینہ کی ٹیم ہے، میرے بائیں طرف گارڈن ایک علاقہ ہے، اتاری کابینہ کی ٹیم ہے. ضروری نہیں کہ یہ اسلامی بھائی اسی علاقے میں رہتے ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں. ضروری نہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی ہو سکتا ہے اس علاقے کا ہو، اور آس پاس بھی کئی علاقے ہیں. کابینہ جو دعوت اسلامی کی ہوتی ہیں وہ کئی بڑے بڑے علاقوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر علاقے کا نام تو ہم یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تو ایک علاقے کو چن کر ہم نے اس کے نام پر ٹیم بنائی ہے. میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں ان میں سے کچھ مشہور و معروف ہیں، نعت خواں بھی ہیں ہمارے مدنی چینل کے، اور ہر ٹیم میں ہم نے 2 نئے اسلامی بھائیوں کو شامل کیا ہے. بعض نعت خواں بھی ہیں، بعض نعت خواں نہیں ہیں، لیکن اشعار کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو ان سے بھی آپ ان کا ٹیلنٹ بھی دیکھیں گے، کیسی تیاری کو لے کر وہ آئے ہیں. میرے ساتھ ہیں اورنگی ٹاؤن کی ٹیم کے اسلامی بھائی. پہلے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں. آپ لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. ویسے بہت ایکسپیرینسڈ اسلامی بھائی ہیں تینوں. اپنا اپنا نام بھی بتائیے. محمد یوسف اتاری. مرحبا، بہت شکریہ. محمد حسنین رضا. ویلکم، مرحبا. محمد شعیب اتاری. بہت شکریہ. محمد شعیب اتاری ہمارے گارڈن کے اسلامی بھائی، اتاری کابینہ. ان میں بھی ہمارے ایک بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں اور 2 اسلامی بھائی ہیں. یہ بھی میرے خیال سے نعتیں پڑھتے ہیں لیکن مدنی چینل پر نعت پڑھنے کا موقع انہیں اب تک نہیں ملا ہے. یہ ایک الگ پروسیجر ہے، مقابلے میں آنے کا الگ معاملہ ہے. اپنا نام بتائیے. محمد وقار اتاری. محمد وقار اتاری. مرحبا. محمد احمد رضا اتاری. احمد رضا بھائی مرحبا. غلام الیاس اتاری. غلام الیاس اتاری. ماشاءاللہ، ویلکم، مرحبا. ہمارے حاضرین کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور جو ناظرین گھروں میں دیکھ رہے ہیں آپ بھی اب تیار ہو جائیے، مدنی مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ذوق نعت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے. مدنی اشعار کی تکرار یہ پہلا سیگمنٹ ہے. 3 منٹ ہم دیں گے. کاؤنٹر چلے گا اسکرین پر، آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہیں، اور بیت بازی اسے کہا جاتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں مدنی اشعار کی تکرار. مجھے یاد ہے آج سے 4 سال پہلے کم و بیش امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس سیگمنٹ کا نام خود ہی دیا تھا، مدنی اشعار کی تکرار. تو بڑا بابرکت نام ہے، اسی سے شروع بھی کرتے ہیں. 3 منٹ ہیں، آپ آپس میں اشعار کی تکرار کریں گے. جو شعر آپ پڑھیں گے اس کے آخری حرف سے آپ نے پڑھنا ہے، اور جو آپ دیں گے اس کے آخری حرف سے آپ نے پڑھنا ہے. 180 سیکنڈز کے اندر یہ مقابلہ ختم ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی بھی بازی نہ لے گیا
تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، دونوں کو برابر پوائنٹس ملیں گے. اور اگر کسی ایک ٹیم نے اپنا پلہ مضبوط کر لیا، ایسا شعر دیا جس کے آخری حرف سے سامنے والے نہ دے سکے، تو پورے پوائنٹس، یہ 2 پوائنٹس کا سلسلہ ہے، یہ ایک ٹیم کو مل جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ مقابلہ ہوتا ہے. آج پہلا مقابلہ ہے تو آسان شعر سے آغاز کرتے ہیں. پہلا شعر میں پڑھنے کی سعادت پاتا ہوں. شعر ہے: محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا، شان خدا، صلی اللہ تم ہو. واو سے آپ شعر پڑھیں گے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدا، سبحان اللہ. حمد ہے خدایا. ہر شعر پر ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، سبحان اللہ بھی کہتے رہے. اے خدایا نگہبان الف. میرے، تجھ پہ صلاۃ اور سلام، دو جہاں میں تیرے بندے ہوں سلامت محفوظ. واہ سبحان اللہ. سلامت محفوظ. اب شروع ہو چکا ہے اٹیک. ضا سے شعر. ضا. ہر شعر کے لیے 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا. اللہ مجھ کو فیض رضا سے، ضا. مجھ کو آپ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ مجھ 5 سیکنڈ رہتے ہیں. ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر. سبحان اللہ. ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر. آپ نے آدھا مصرع تو سنایا بہت کمال کا، لیکن آپ کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. 25 سیکنڈ سے زیادہ ہو چکے ہیں. پہلا مرحلہ ہمارے گارڈن کے اسلامی بھائیوں نے پہلے ہی شعر میں چت کر دیا ہے. یہ شعر آپ نے بہت پیارا پڑھا، پورا نہیں کر سکے. ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر. آپ پورا کریں گے؟ تمہارے آنے ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں. یہ شعر تھا، آپ نہیں پورا کر سکے، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو اس بار انہیں کتنے نمبر مل رہے ہیں یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے. پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ہمارے گارڈن والے اس بار بازی لے گئے ہیں، اور کوئی بات نہیں، ابھی سلسلہ باقی ہے، ٹینشن نہیں لیجئے گا. ہم دوسرے مرحلے کی طرف بھی بڑھیں گے. یہ بیت بازی جو ہے نا بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے، اور اس میں نعت خوانی کو سیکھنے کا بھی، نعت یا اشعار یاد کرنے کا بھی اس میں امتحان ہوتا ہے کہ کس کو کتنے اشعار یاد ہے. آپ کبھی سفر پر ہوں، آپ کبھی کسی لمبی ٹریولنگ کی طرف ہوں، تو آپ یہ سلسلے آپس میں گاڑی وغیرہ میں کر سکتے ہیں، بس میں کر سکتے ہیں. اس طرح اچھے انداز میں اچھے شعروں کو پڑھتے ہوئے وقت بھی کٹے گا اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اب اسکور بورڈ بھی ساتھ میں دیکھیے کس طرح پہلا مرحلہ جو ہے یہ انہوں نے پورا کیا ہے. مدنی اشعار کی تکرار. 2 نمبر مل چکے ہیں گارڈن کی ٹیم کو، اور 0 پوائنٹ ہے ابھی ہماری دوسری ٹیم کے. چلیں کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. اگلا مرحلہ ہے، دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کا نام ہے حروف تہجی. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے. حروف تہجی یہ نیا سیگمنٹ ہے، پہلی بار ہم اس کو لا رہے ہیں مدنی چینل پر. حروف تہجی آپ خود چنیں گے، آپ کی قسمت کو اچھا آسان حرف بھی نکل سکتا ہے اور مشکل حرف بھی. ہم ایک ویل جو ہے اس کو یہ چلائیں گے اور اس پر حروف لکھے ہیں. حروف تہجی جو ہیں عربی میں یہ 29 ہیں، اور اردو زبان میں یہ 36 حروف تہجی ہیں. حروف تہجی ہر حرف سے تقریباً شعر آتے ہیں سوائے 3-4 حروف کے. تو آپ کے نصیب میں پتہ نہیں کون سا حرف آ جائے. تو ابھی آپ کے سامنے میں ایک باول پیش کروں گا باری باری. اب یہ سیگمنٹ آپ اکیلے کریں گے، آپ کے ساتھ آپ کے اسلامی بھائی حصہ نہیں ملائیں گے. تو آپ تیار ہو جائیں، آپ نے خود سے شعر دینا ہے. آپ باول میں سے پرچی اٹھائیں گے، اور جو پرچی پر حرف لکھا ہوگا آپ کو 25 سیکنڈ میں اس حرف سے شروع ہونے والا شعر سنانا ہے. آپ تیار ہیں؟ ٹیم اورنگی ٹاؤن، ٹیم گارڈن، آپ دونوں کو اس مقابلے میں باری باری ایک اسلامی بھائی سے ہم پوچھیں گے، اور کوئی کسی کا ساتھ اس میں نہیں دے گا. ہر حرف پر 1 پوائنٹ ملے گا، اور بہت اہم یہ سیگمنٹ ہے، اس میں آپ نے بھرپور تیاری دکھانی ہے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے حروف تہجی سیگمنٹ کی طرف. سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن کی ٹیم کی طرف چلتے ہیں. آئیے ہمارے یوسف باپو آغاز کرتے ہیں. بغیر دیکھے آپ نے پرچی نکالنی ہے. کیا ہے آپ دکھائیں، خود دیکھیں، کیمرے میں دکھائیں. فا سے آپ نے شعر پڑھنا ہے. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے، بغیر طرز کے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. سبحان اللہ.
آسان لفظ نکل آیا. چلو شکر ادا کریں, آپ کو نمبر مل چکا ہے. چلتے ہیں گارڈن کی ٹیم کی طرف. تیار ہیں آپ؟ ایک حرف نکالیں گے آپ بغیر دیکھے. جی کون سا ہے یہ حرف؟ ہاتھ نیچے کریں تو یہ پا ہے, پے ہے. پے سے آتا ہے کوئی شعر؟ چلے سنائیں پھر. 25 سیکنڈ میں سنانا ہے. یہ دے دیجیے. مشورے کی اجازت ہے؟ مشورے کی اجازت نہیں ہے اس میں, سفر ہے یہ اکیلا. پے سے شعر سنائیں. 9 سیکنڈ رہتے ہیں. 7. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. بھائی یہ شعر ہے کہ نہیں؟ چلے وہ آپ نے سنا دیا ہے, یہ شعر ہے, مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دونوں شعر ہو چکے ہیں اور کوئی بھی بازی ہارنے کو تیار نہیں ہے. ایک اور سیگمنٹ کی تیاری بھی یہاں پر ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, پہلا سلسلہ ہے, ہم دکھاتے ہیں تیاریاں بھی, تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا شعر ٹیم کے جو نگران ہیں ان کی باری ہے, بغیر دیکھے نکالنا ہے. پھر پہ اچھا جو شعر یہ پڑھ چکے ہیں وہ آپ نہیں پڑھیں گے. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا شعر آپ نے سنایا. اور پے سے اور بھی کئی شعر آتے ہیں, میرا دل ہو رہا ہے میں پڑھوں, لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ پے آ جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے. احمد رضا بھائی بغیر دیکھے ایک اوپر دیکھے, اس میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ پے, پھر پے آ گیا. چلو بھائی اب ایسا شعر سنانا ہے جو انہوں نے نہیں پڑھا ہو. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. سبحان اللہ. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اعلیٰ حضرت کا آپ نے شعر پڑھا, سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے اشعار زیادہ سے زیادہ ہوں تو زیادہ مزہ ہے. آپ نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے. بھائی آپس میں ابھی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اب بات بھی نہ کریں, کسی کو بدگمانی ہو. اب چلتے ہیں ہماری اورنگی ٹاؤن کی ٹیم کی طرف. شعیب بھائی بغیر دیکھے, دیکھنا نہیں ہے, جو حرف نکلے وہ ناظرین کو بھی دکھائیں. سین. چلے بھائی سین سے آپ نے شعر سنانا ہے, آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. آپ نے بھی شعر سنا دیا ہے درست, ماشاءاللہ. دل کی دھڑکنیں اب صحیح ہو چکی ہوں گی, پہلے تیز ہو جاتی ہیں. آخری شعر ہے یہ, حروف تہجی, بغیر دیکھے. کون سا حرف ہے ناظرین کو بھی دکھائیں. پھر فا. فا پہ آج ڈبل آ گیا. فا سے آپ نے شعر سنانا ہے. ہمارا ایم سی آر بہت فاسٹ ہے آج, سیکنڈز فوراً چلتے ہیں. 15 سیکنڈ ہے, جلدی کیجئے. فا. فضل رب سے آج خرم حافظ قرآن بنا, اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنا. اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما بنا. آپ مدرسۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں, شعبے سے ہے نا, تو آپ کے یہاں یہ پڑھا جاتا ہوگا. ماشاءاللہ. چلے اس شعر کو بھی مان لیتے ہیں. جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کے لیے امیر اہل سنت کی طرف سے ایک زبردست مدنی صحرا لکھا گیا ہے, اس کا پہلا شعر پڑھ کے آپ کامیاب ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ تینوں شعر دونوں ٹیموں نے باری باری اپنی جگہ پر صحیح سنا ہے, اور ہر حرف جو ہے اس پر شعر آپ نے سنا. آپ بھی اس طرح اپنا امتحان لے سکتے ہیں, کبھی حروف تہجی سے, کبھی آپ کو ڈال سے شعر آتا ہے کہ نہیں, آپ کو گاف سے شعر آتا ہے کہ نہیں, آپ کو را سے شعر آتا ہے کہ نہیں, آپ کو صاد سے شعر آتا ہے کہ نہیں. ہم اس طرح کے مدنی مقابلے کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں سیگمنٹس, اور اس میں کس نے کتنے اسکور کو پا لیا ہے وہ بھی آپ دیکھیے. ہماری دونوں ٹیموں کا کیا اس وقت اسٹیٹس ہے. اسکور بورڈ ہماری گفتگو کے دوران دکھا دیا کریں. حروف تہجی میں دونوں نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. کل ملا کر گارڈن کی ٹیم کے 5 اور اورنگی ٹاؤن کے 3 نمبر ہیں. آپ کا دل بھی گارڈن ہو رہا ہوگا, ابھی نمبر آپ کے زیادہ ہیں, تو ابھی مقابلہ جاری ہے. 5 سیگمنٹس ابھی مزید باقی ہیں, اور ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. بڑا دلچسپ اور مزیدار یہ سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہم جانتے ہیں شعراء کے بارے میں کہ کس کا شعر ہے. آئیے
آپ کو اس سیگمنٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں. جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، شاعر کون، یہ سیگمنٹ کیا ہے؟ اس میں ان کے سامنے ایک ایک باؤل رکھا ہے. یہ اپنے سامنے سے اپنی باری پر پرچی اٹھائیں گے. ایک پرچہ ہے، اس میں کوئی شعر ہوگا، پیارا سا شعر، مدینہ مدینہ مکہ مکہ شعر ہوگا. وہ شعر اپنی سامنے والی ٹیم سے خود پوچھیں گے اور 25 سیکنڈ میں یہ بتائیں گے کہ اس شعر کو لکھنے والے کون ہیں، اس شعر کو کس نے لکھا ہے. اس میں یہ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں. انہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ مشورہ بھی کر کے اپنی باری میں بتائیے، جواب دیجیے گا. ان کو بال پیش کیے جائیں. بال نہیں، باؤل بیچ میں رکھ دیجیے. چلو شروع کرتے ہیں اورنگی ٹاؤن کی ٹیم سے. دوسرا یار آپ جو چاہے آپ میں سے شعر نکالیں اور اس طرح نکالیں کہ سامنے والوں کو نظر نہ آئے. اچھے انداز میں شعر پڑھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، واہ، اس ذات. عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا، عشق سلطان جہاں عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا. چلے وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. اب سے کس کا ہے یہ شعر؟ آپ تینوں میں سے کوئی بھی بتا دے. 20 سیکنڈ رہتے ہیں. ایک مرتبہ دوبارہ پڑھا. حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا. کس کا شعر ہے یہ؟ شاید پہلے کبھی سنا بھی نہ ہو. ہر جواب کا 1 نمبر ہے. آپ کا وقت 2 سیکنڈ رہ چکا ہے. کوئی تو ہوگا. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. کوشش تو کر لیتے، ہو سکتا ہے نشانہ درست ہو جاتا. آپ ہی بتا دیجئے کس کا ہے یہ شعر. مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا. آپ جواب نہ دے سکے. اب آپ ان سے پوچھیں گے. ہے عرس ان کا 25 تاریخ ہے. جی کون سا شعر ہے؟ طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا. ہاں چلے بھائی، کس کا ہے یہ شعر؟ مولانا حسن رضا خان. تیرا اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے؟ نہیں، سوچ لیں، ابھی وقت جل رہا ہے. اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ گھر جانا ہے جلدی. سوچ لی. سوچ لیا؟ ڈن. طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا. آپ کا جواب درست. بالکل درست ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے جواب درست دیا ہے. اب دوبارہ آپ کی طرف شعر ہے. آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. رضا کے موقع پہ یارو پرچم لگاؤ، جشن رضا. جی کون سا شان شعر ہے؟ کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہیں، اس کو سبھی عزیز. اس کو سبھی پسند ہیں، اس کو سبھی عزیز. کس کا ہے یہ شعر؟ مائک اعلیٰ آن. حضرت امام محمد رضا. اعلیٰ حضرت آپ نے کہا. اوکے کر لیں، مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی. مشورہ کر لیں آپ. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے آپ بھی کسی کا نام لینا چاہیں گے. مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی. مولانا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا. افسوس نہ کرنا پڑ جائے. جواب ان کا جواب بالکل درست ہے. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا. آپ نے نمبر حاصل کر لیا ہے. ایک اور شعر اب آپ پوچھیں گے. گارڈن کے اسلام جشن رضا ہے، جشن رضا، اتنا چھپا رہے ہیں. جشن رضا ہے. ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. ہر شمع میں ذو تیری، پروانہ ہے پروانہ. بڑا پیارا شعر ہے. یہ اب نوری صاحب کا کلام ہے. مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم ہند سے کہنا چاہیے. مفتی اعظم ہند. مفتی اعظم ہند کا یہ شعر ہے. آپ کہہ رہے ہیں، سوچ لیں. شیور ہیں آپ. آپ کا وقت جاری ہے. آپ نے جواب دیا ہے. بتائیے. جواب درست. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے. دوبارہ لاسٹ آخری شعر ہے. 1 نمبر کا یہ شعر ہے. پڑھیے. میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ. میری آرزو ہے مدینہ مدینہ، بس ایک جستجو ہے مدینہ 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 مدینہ. جواب بھی دے دیں صحیح تو مدینہ مدینہ ہو جائے.
16 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جلدی کیجئے۔ 5 سیکنڈ ہے، کوئی تو ہوگا، جلدی کیجئے، 2 سیکنڈ ہے۔ امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت آپ نے کہا، جی بتائیے جواب۔ غلط۔ اچھا غلط ہے، شعر وہ پڑھتے ہیں، غلط آپ کہتے ہیں۔ چلو بھائی، اچھی فریکوینسی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ان کا جواب غلط تھا۔ یہ شعر ہے بہزاد لکھنوی کا، اور یہ درست جواب نہ دے سکے۔ چلیں اب آپ ان سے پوچھیں گے، آخری شعر ہے یہ، اس کے بعد یہ سلسلہ، یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے گا۔ شاعر کون؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سر امام ہے وہ اہل سر سنت جو اعلیٰ تیرے حضرت قدموں رحمۃ پہ- اللہ تعالی علیہ تو جلدی آپ، ماشاءاللہ۔ سنا ہوا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آپ کا جواب درست ہے، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ادھر گارڈن ہو گیا ہوگا۔ وقت پورا ہو چکا ہے۔ ہمارے گارڈن کے اسلامی بھائیوں نے 3 میں سے 1 جواب درست دیا ہے، اورنگی ٹاؤن کی ٹیم نے 3 میں سے 2 جواب درست دیے، یا تینوں جواب درست دیے۔ اسکور بورڈ پہ وہ دیکھ لیں گے۔ آئیے اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، ابھی آگے مرحلے بہت باقی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن اور گارڈن کی ٹیموں کے درمیان یہ مدنی مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، مدنی اشعار کی تکرار، حروف تہجی، شاعر کون، ان 3 مراحل سے گزر کر دوبارہ ان کا اسکور برابر ہو چکا ہے، اور ابھی مزید 4 سیگمنٹس باقی ہیں۔ گارڈن نے اس مرحلے میں 1 پوائنٹ لیا ہے، اورنگی ٹاؤن نے 3 لے کر پچھلا جو گیپ تھا اسے پورا کر لیا ہے۔ مدنی مقابلوں میں اس طرح چلتا رہتا ہے۔ 3 مراحل ہو چکے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ درست کیجئے، ایک نیا سیگمنٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے درست، کیسے انہوں نے کرنا ہے۔ میرے 2 طرف 2 یہ پڑے ہیں لکڑی کے بڑے بڑے، اس میں کیا ہوگا، درست کیجئے کس طرح ہوگا۔ دیکھیں، درست کرنا ہے آپ نے شعر۔ سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن والوں کو ہم بتاتے ہیں، یہاں پر آپ نے درست کرنا ہے۔ آپ کو اسکرین پر ایک شعر پہلے دکھا دیا جائے، آپ اسکرین پر شعر دیکھ لیں گے، اسی شعر کو آپ نے یہاں سے الفاظ کو یہاں پہ جوڑنا ہے۔ آپ کا جو باکس ہے وہ یہ ہے، اور آپ اس میں سے اٹھا کر شعر یہاں پہ لگائیں گے۔ آپ جتنی جلدی لگائیں گے اس سے زیادہ جلدی میں انہوں نے لگانا ہوگا۔ جو کم ٹائم میں لگائے گا وہ نمبر لے جائے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل ریلیکس ہو جائیں، کہیں تو میں چائے منگوا دوں؟ ابھی نہیں؟ چلے بھائی، ان کو شعر دکھائیں، ان کا کون سا شعر ہے انہوں نے یہاں پر لگانا ہے۔ تینوں لگائیں گے، تینوں آئیں گے۔ ہاں، تینوں میں سے کوئی ایک لگائے گا، 2 آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ لگائیں گے ایک اسلام کا، دکھائیں ان کا شعر کون سا ہے۔ شعر سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے شعر ذرا واضح کر دیں۔ شعر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آپ کا شعر وہاں سے، جی آپ ان کا ٹائم شروع کر دیں، اب سے آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، جتنی جلدی یہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی بہت سپیڈ میں لگا رہے ہیں، ابھی تو صرف 6 سیکنڈ ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں اور بھی اشعار ہوں، آپ نے وہ نہیں لگانا جو اس شعر میں نہیں ہے، طلعت اس میں نہیں ہے تو آپ نہیں لگائیں۔ سے حصہ عطا ہو، جشن رضا ہے، حصہ عطا ہو، اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں، جشن آپ کا وقت جو ہے وہ 28 سیکنڈ ہو چکا ہے۔ جشن رضا ہے، جشن جلدی کیجئے۔ جشن رضا حاجت رسول اللہ جشن ہوا۔ جشن رضا ہے، ہائے 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 ہائے، پہلا مصرع تو مکمل ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ لگا لیں گے ان کا کاؤنٹر روک دیا جائے۔ انہوں نے شعر مکمل کر لیا ہے، 53 سیکنڈ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ انہوں نے شعر مکمل کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ابھی انہوں نے اس سے جلدی شعر مکمل کرنا ہے۔ آپ میں سے کون آئیں گے؟
کسی ایک اسلامی بھائی کو منتخب کر لیں. آپ خود آ رہے ہیں؟ احمد رضا بھائی اس ٹیم کے نگران خود آ رہے ہیں. آپ کا یہ باکس ہے. ایک شعر انہیں پہلے دکھا دیا جائے اسکرین پر. شعر تو بہت پیارا اور آسان سا ہے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. آپ دیکھ لیں، آئیں. ان کا وقت شروع کرنا ہے اب سے. وقت شروع ہو چکا ہے. 53 سیکنڈز آپ کی ڈیڈ لائن ہے. اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو اس شعر کے نہیں بھی ہیں، آپ نے وہ نہیں لگانے. ماہ سفر کی آمد کے ڈنکے ہر سو بجاؤ، جلدی جلدی جلدی. رضا ہے ہر رسول اللہ جشن اجازت. ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن آپ کا وقت کم رہ چکا ہے. جشن رضا ہائے ہائے ہائے. جشن رضا ہے. 25 تاریخ ہے عرس ان کا، 25 تاریخ ان کا، 25 تاریخ ہے عرس ان کا. دھوم مچاؤ جشن رضا ہے، دھوم مچاؤ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رب. جشن رضا ہے. یہ شعر مکمل انہوں نے کر دیا ہے. چلے بھائی، فیصلہ مجلس کرے گی کس نے پہلے کیا ہے. 2 نمبر کا یہ مرحلہ ہے. اورنگی ٹاؤن والوں نے 53 سیکنڈز، انہوں نے 1 منٹ 18 سیکنڈ میں یہ لگایا ہے، اس لیے اس مرحلے سے یہ پیچھے رہ چکے ہیں. اورنگی ٹاؤن والوں کو اس مرحلے کے نمبر ملیں گے، آپ کو اس میں نہیں ملیں گے. ماشاءاللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سبحان. ماشاءاللہ یوسف باپو نے بہت محنت کے ساتھ یہ سلسلہ کیا. کوئی بات نہیں، احمد رضا بھائی نے بھی اچھی کوشش کی. پانی بھی آ چکا ہے، آپ پانی بھی پئیں. اور اسکور بورڈ کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے کس ٹیم کی کتنے نمبر ہو چکے ہیں. جشن رضا ہے، محسن کا احسان مت بھول. ماشاءاللہ ہمارے گارڈن کے 6 نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے، جنہوں نے شروع میں 1 بھی نمبر نہیں لیا تھا. 8 نمبر اب یہ لے چکے ہیں. اب یہ ان کی جو بازی ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، پلہ جھکتا جا رہا ہے. لیکن ابھی مزید 3 راؤنڈز باقی ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپشنز ہیں، آپ ہمت رکھیے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف. بہت کروشل مقابلہ چل رہا ہے ذوق نعت سیزن 4 کا. گارڈن اور اورنگی ٹاؤن کی 2 ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ. اب تک اورنگی ٹاؤن والے آگے جا رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے 5ویں سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. صلو علی الحبیب. جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے. جی غور سے دیکھیے، غور سے دیکھنا ہے. ویسے سب غور سے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو آپ کے سامنے والی اسکرین پر ایک ویڈیو دکھائی جائے گی اور آپ اسے غور سے دیکھیں گے. اس میں آواز نہیں ہوگی. آپ نے دیکھنا ہے کہ نعت پڑھنے والا کون سی نعت پڑھ رہا ہے، کون سی نعت پڑھ رہے ہیں وہ مبلغ دعوت اسلامی. اور آپ اسے دیکھ کر، ان کے ہونٹوں کو دیکھ کر، غور سے دیکھ کر بتائیں گے کہ یہ کون سی نعت ہے. اگر آپ نے درست بتایا تو آپ نمبر پائیں گے. اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ مرحلہ ہوگا. اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے کون سا کلام انہیں دکھایا جا رہا ہے، دکھا دیا جائے. شہزادہ اتار. اگر آڈینس میں سے کوئی جان لے تو بولنا نہیں ہے. جی کون سا کلام ہے آپ بتائیں گے، پھر ہم آپ کو سنائیں گے بھی. 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہے. داتا میرے داتا، داتا میرے داتا، داتا علی حجویری. داتا میرے داتا میرے واہ، داتا. ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. سنا دیں ہمارے ناظرین کو بھی اور انہیں بھی. ہو سکتا ہے درست ہو سکتا ہے غلط ہو. جی داتا میرے داتا، میرے داتا علی گجویری. داتا میرے داتا، میرے داتا علی حجویری. داتا میرے داتا، میرے داتا علی حجویری. داتا میرے داتا، میرے داتا علی
ماشاءاللہ انہوں نے بالکل درست جواب دیا، ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سبحان ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب آپ کے پاس ہے یہ مرحلہ، آپ بھی دیکھیں گے ایک ویڈیو اور آپ بتائیں گے اسے دیکھ کر غور سے یہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ انہیں بھی ویڈیو دکھائی۔ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے، بتائیے کون سا کلام پڑھا جا رہا تھا؟ 20 سیکنڈ۔ گارڈن والے مشکل میں لگتا ہے پڑ گئے ہیں۔ 10 سیکنڈ ہیں، کوئی تو ہوگا، جلدی کیجئے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ 1 سیکنڈ رہ گیا، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں سے کوئی بتائے گا؟ جی آئیں، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ کون سا کلام تھا یہ؟ وعلیکم السلام۔ میرے فاروق، میرے فاروق اعظم ہے جی میرے فاروق ہے۔ آپ میں سے کوئی اور بتائے گا کچھ اور، یا یہی تھا؟ یہی تھا۔ چلے میں دکھا دیں کون سا تھا۔ چراغ بز میں عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ ماشاء اللہ، میرے فاروق اعظم ہیں۔ بڑا پیارا کلام پڑھا شہزادوں نے، لیکن ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی، ہماری ٹیم جو ہے وہ نہ جج کر سکی کہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس مرحلے کے 2 نمبر تھے، کس کو ملیں گے کس کو نہیں، آپ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، دکھا دیجئے۔ اللہ مجھ کو فیض رضا سے، اللہ مجھ کو فیض رضا سے۔ 10 نمبر ہو چکے ہیں، گارڈن کے 6 نمبر ہیں اور 5 مراحل ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھی بہت ٹف ہے، دیکھنا ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے۔ 3 نمبر کا یہ راؤنڈ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے اشارے۔ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی نیا سیگمنٹ ہے اشارے، یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس میں کیا ہے، چونکہ ہمارا سلسلہ تو ہے ہی نعتیہ اشعار کے ارد گرد، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اشعار کے اشارے ہیں، کوئی نہ کوئی اشارہ ہے۔ اب یہ اپنی مرضی سے اپنی باری پر کوئی نہ کوئی اشارہ اٹھائیں گے، اور اس اشارے کے پیچھے کسی بھی شعر کا اشارہ ہے۔ وہ شعر ہو سکتا ہے بہت آسان ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو، اور اپنی باری پر یہ جو شعر اٹھائیں گے یہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں گے، اور یہ جس سے چاہیں گے یہاں پوچھیں گے، وہ بتائیں گے۔ ایک بار ایک اسلامی بھائی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہر راؤنڈ آپ سے شروع کرتے ہیں، ابھی ان سے شروع کر لیتے ہیں۔ چلے آپ میں سے سب سے پہلے کون آئے گا؟ آئیے، کون سا نمبر لینا پسند کریں گے؟ 7 نمبر۔ جشن رضا ہے۔ 7 نمبر کے پیچھے کیا ہے، کس سے پوچھنا چاہیں گے؟ آپ دیکھ لو، ان کو بھی دکھانا ہے، کس سے پوچھیں گے؟ شعیب بھائی سے پوچھیں گے۔ چلے کیمرے میں بھی دکھائیں، شعیب بھائی کو بھی دکھائیں۔ یہ ہے اشارہ۔ اشارے میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کس کا شعر ہے، تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے اور مشکل بھی ہو جائے کہ انہی شاعر کا ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا، یہ اکیلے سفر ہے، اور جو ایک بار جواب دیں گے وہ دوسری بار انہیں نہیں دینا۔ جی یہ ہے اشارہ، شعر سنانا ہے۔ کون سا شعر ہے یہ اس اشارے پہ؟ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایک اشارہ تو ہو چکا ہے۔ اب آپ میں سے کون آ رہا ہے؟ یوسف باپو آئیے، کون سا نمبر لینا پسند کریں گے؟ جی نمبر 5۔ نمبر 5 کے پیچھے ہے اشارہ یہ۔ ہاں، اب آپ ان میں سے کس سے پوچھنا پسند کریں گے؟ غلام الیاس بھائی سے۔ آپ ان کو اشارہ بھی دکھائیں، کیمرے میں بھی دکھائیں ناظرین کو۔ یہ ہے اشارہ، 25 سیکنڈ میں اس کا جواب دینا ہے آپ نے، بغیر پوچھے
बगैर मशवरा किए। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 25 चिड़ियाँ सेकंड। खाएं कहाँ छोड़ के तलवा तेरा। देखें शेर दुरुस्त सुनाना है बापू, भले दिखाते रहे। टुकड़ों से पले, ये है आपका इशारा। गैर की शेर अगर गलत होगा तो दुरुस्त नहीं माना जाएगा। झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के तलवा तेरा। छोड़ के तलवा तेरा, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के तलवा तेरा। 4 सेकंड है। शेर आप दुरुस्त नहीं पढ़ रहे। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाएं कहाँ। आपका वक्त खत्म हो चुका है। आपने शेर दुरुस्त भी पढ़ना है। आपने शेर पढ़ा लेकिन दुरुस्त नहीं पढ़ा। शेर है झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आपका जवाब दुरुस्त नहीं हो सका, कोई बात नहीं, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। 2 इशारे हो चुके हैं। मजीद अब आपकी बारी है दोबारा। आप में से कौन आएगा? एक बार आपका हो चुका है, अब आप आइए। कौन सा इशारा लेना पसंद करेंगे? जी 4 नंबर उठा लो। देखे भाई, किससे पूछना पसंद करेंगे? अभी इनको दिखाया नहीं हमने। यूसुफ भाई, ये 2 ही रह गए। यूसुफ भाई से पूछेंगे, इनको दिखाएं भी और नाजरीन को भी दिखाएं। कौन सा ये है शेर? आगे हो जाए। इशारा। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊं में अपना पता या इलाही। सोच ले, अमीर अल सुन्नत का कोई शेर इसके अलावा भी हो सकता है। मोहब्बत, गुमा, ये भी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप में से कौन आ रहा है? हसनैन भाई आइए। कौन सा नंबर लेंगे? 10 नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलें देखें किससे पूछेंगे? अहमद रजा भाई से। इनको दिखाएं, नाजरीन को भी दिखाएं। इशारा है मदीने का सफर। किस शेर की तरफ इशारा है? मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, सफर है और मैं नमदीदा। 7 सेकंड रहते हैं। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुर्दा अफसुर्दा, कदम लर्जीदा लर्जीदा। कदम लर्जीदा लर्जीदा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चले, ये नंबर आपने हासिल कर लिया। अब एक एक दोनों की बारी रह गई है। कौन रह गया आपने? अहमद रजा भाई आइए। कौन सा नंबर लेंगे? छठी शरीफ का 6। बिस्मिल्लाह जी, ये है शेर। किससे पूछेंगे? एक ही रह गए। हसनैन भाई, इनको दिखाएं भी और कैमरे को भी दिखाएं। ये शेर है, इसको दिखा। खाक मदीना खाकसार, कौन सा शेर है? इनके नसीब है भाई आज। मदीना होती मैं खाकसार होता, होती रहे मदीना मेरा गुमार होता। होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये 5 इशारे अब तक हो चुके हैं। एक रह गया है। आइए शुएब भाई। एक इस्लामी भाई रह गए। कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे? जी नंबर 8। ये है आपका शेर। किससे पूछेंगे? अब एक ही रह गए आप में से। कौन रह गया? वकार भाई। इनको दिखाएं, कैमरे में भी दिखाएं। ये है आपका शेर और बताइए ये कौन सा शेर है? ये है शेर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए। अब आप बताइए। ये सब तुम्हारा करम है आका। करीब माइक के करीब। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक पूरा शेर बनी पढ़ना हुई है। पूरा शेर पढ़ना है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये करम, ये सब करम है तुम्हारा। पहले आपने सही पढ़ा था। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी ये हुई सब है। तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ये मरहला भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। 6 हमने इशारे लिए हैं और 6 इशारों के बाद दोनों टीमों ने अपनी अपनी बारी में जो नंबर लिए हैं वो आप देखेंगे। कुछ मुश्किल भी थी, पहली बार ये सेगमेंट किया है और माशाअल्लाह हमारे नातख़्वां इस्लामी भाइयों ने, हमारे दीगर इस्लामी भाइयों ने अच्छी कोशिश की है। देखते हैं किसने इस राउंड में कितने नंबर हासिल किए हैं। जुमला
طور پر ٹوٹل کس کے کتنے نمبر ہیں، آئیے ہمارے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں، اسکور بورڈ دکھائیے۔ اشارے سیگمنٹ میں گارڈن کی ٹیم نے 2 نمبر اور اورنگی ٹاؤن والوں نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں، اس میں بھی 1 نمبر کم لیا ہے گارڈن والوں نے۔ کل ملا کر گارڈن والوں کے 8 اور اورنگی ٹاؤن والوں کے 13 نمبر ہیں، اور ابھی 1 سیگمنٹ باقی ہے۔ بہت کروشل سیگمنٹ ہے یہ، ہمارے ناظرین جانتے ہیں جو پچھلے سیزنز دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ دلچسپ ہوتا ہے آخری راؤنڈ، اور اس میں پانسا پلٹ بھی جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ آج رہیں گے اور کون ہمیں چھوڑ کر جائیں گے۔ آخری مرحلہ ہے، شعر مکمل کیجئے۔ 7 مراحل سے گزر کر بالآخر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ شعر مکمل کیجئے میں 10 اشعار ہیں، اور اس میں کسی کی کوئی باری نہیں ہے، جس نے پہلے بیل بجائی وہی شعر پورا کرتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ صلو علی الحبیب۔ جشن رضا ہے، جشن رضا ہے، جشن رضا ہے۔ آخری مرحلہ ہے، فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ ویسے تو گارڈن والے ابھی اپنا وزن کافی کم کر چکے ہیں اور اورنگی ٹاؤن والوں کے نمبر زیادہ ہیں۔ آخری مرحلہ ہے، نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، 8 اور 13، 5 نمبر کا فرق ہے۔ کوئی ایک ٹیم آج آگے پہنچ جائے گی، کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ پچھلے راؤنڈ میں چلی جائے گی، اور ہم بتاتے چلیں کہ جو ٹیمیں ہاریں گی وہ بھی اپنے زیادہ نمبروں کی وجہ سے انہیں آگے موقع مل سکتا ہے۔ جو 3 ٹیمیں زیادہ نمبر والی ہوں گی انہیں موقع ملے گا، اور 5 جو ہارنے والے ہیں ان میں سے 2 کو ہم الوداع کہیں گے۔ پہلا شعر پڑھوں گا، شعر مکمل کیجئے۔ پہلا شعر پڑھنے سے پہلے آپ بزر چیک کرا دیجئے۔ ہاں بھائی، لال بتی جل رہی ہے تو چلیں بھائی، جلدی جلدی چاہیے۔ جس نے پہلے بیل بجائی وہی شعر پورا کرے گا، جہاں بیل بجی وہاں شعر رک جائے گا، اور جس نے غلط شعر بتایا اس کا 1 نمبر بھی کٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں باتیں یاد رکھیے۔ اب پہلا شعر سنیے۔ شعر ہے، میں مجرم ہوں آقا، آپ نے بجائی، دیکھیں چیک۔ اورنگی ٹاؤن۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ آپ نے شعر مکمل کیا پہلا، ماشاءاللہ جواب درست ہے، ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں۔ دوسرا شعر، 1 نمبر اور بڑھ گیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ دوسرا شعر ہے غیورہ، جی اورنگی ٹاؤن۔ دوسرا شعر، غیورہ اپنی غیرت کا تصدو، وہی کر جو تیرے قافل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قافل ہے یا غوث، قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث، وہی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث۔ جواب بالکل درست ہے، اللہ اللہ۔ اورنگی ٹاؤن والے شروع میں 1 بھی نمبر نہیں لیا تھا، ابھی بہت آگے بڑھ گئے۔ تیسرا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے۔ شعر ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے۔ ابھی تک کسی نے بیل نہیں بجائی۔ پہلا مصرع پڑھا جائے گا، دوسرا آپ نے بتانا ہے۔ قلب میں دوسرا مصرع پڑھنا، اب بھلے پہلا بھی پڑھ دیں، پہلا آپ پڑھیں گا۔ میں نے پڑھ دیا، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا شعر بالآخر آپ نے لیا ہے، 1 نمبر بھی بڑھا لیا ہے۔ چوتھا شعر، کل 10 شعر ہیں، ہر شعر کا 1 نمبر ہے۔ شعر ہے، تمام ہو گئی، جی اورنگی ٹاؤن۔ تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ اللہ اکبر، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ 1 نمبر اور حاصل کر لیا ہے۔ 4 شعر ہو چکے ہیں، 4 ہوئے۔ 5واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے۔ شعر ہے، خدا ایک پر ہو، جی خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ 1 نمبر آپ نے بھی لے لیا ہے، مگر ابھی کافی نمبر چاہیے آپ کو۔ 5 شعر ہو چکے ہیں۔ چھٹا شعر، میں مدینے، جی میں مدینے، ہو سکتا ہے کوئی اور شعر ہو، آپ کچھ اور پڑھ دیں۔ چھٹا شعر ہے، آپ کے پاس 14 سیکنڈ ہیں، جلدی کیجئے، جواب دیجئے کون سا شعر تھا؟ میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا، اور ہوتا نہ میں انسان مدینے والے۔ سوچ لیں اور بھی کوئی شعر ہو سکتا ہے۔
اور ہوتا نہ میں انسان. مدینے میں. آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے, آپ نے شعر بھی پڑھ دیا ہے, مگر یہ شعر میری مراد نہیں تھی. میرا شعر تھا میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ, اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے, آپ کا 1 نمبر کم ہو جائے گا. 6 شعر ہو چکے ہیں, 7واں شعر جی کون پورا کرتا ہے دیکھتے ہیں. شعر ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہیں, پڑھ دوں. شعر ہے رضا, رضا پہ بیل بجا دی ہے, حیرت ہے. 21 سیکنڈ رہ گئے ہیں, بتائیے میری مرادی شعر کون ہے؟ رضا سے کئی شعر شروع ہوتے ہیں جی. رضا, اللہ اللہ اللہ. اب تو آپ کو کوئی نشانہ ہی لگانا ہے آپ نے. 8 سیکنڈ ہے, جلدی کیجئے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. 7 شعر ہو چکے ہیں, 3 شعر رہتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے, کون بازی لے جاتا ہے. 8واں شعر, شعر ہے رمضان کی بہاریں ہوں جی. رمضان کی بہاریں ہوں, طیبہ کے نظارے ہوں, اور گھومتا پھرتا ہوں عطار مدینے میں. سوچ لیں شعر صحیح ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے اسی میں کوئی غلطی ہو. جلدی کیجئے, آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے. رمضان کی بہاریں ہوں, طیبہ کی فضائیں ہوں, اور گھومتا پھرتا ہوں عطار مدینے میں. گھومتے پھرتے ہوں عطار مدینے میں. عطار خود اپنے لیے گھومتے کا لفظ استعمال تو میں نے اسی لیے گھومتا کہا تھا. گھومتا ہے نہیں نا. اور جھومتا پھرتا ہوں عطار مدینے میں. آپ کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے, آپ نے شعر پڑھا اور جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آخری 2 شعر ہیں, فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن حصول برکت کے لیے پڑھتے ہیں. شعر ہے میں بے کس ہوں, میں بے بس ہوں جی. میں بے بس ہوں, میں بے کس ہوں, میں بے بس ہوں, مگر کس کا تمہارا ہوں. آرام سے باپو, آرام سے. تہے دامن مجھے لے لو, پناہ بے کساں تم ہو. تہے دامن مجھے لے لو, پناہ بے کساں تم ہو. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا شعر ہے. آخری شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے اے رضا, نہیں کریں گے, کوئی بیل نہیں بجائیں گے. جی. اے رضا ہر کام, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, یہ بھی شعر تھا. یہ تھا اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار, یہ بھی تھا. لیکن میری مرادی شعر وہی تھا جو آپ نے پڑھا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اس بار پہلے مرحلے میں, پہلے 4تھے سیزن میں پہلا مقابلہ ہمارے اورنگی ٹاؤن کی ٹیم, ضیائی کابینہ کی ٹیم جو ہے وہ بازی لے گئے ہیں. 18 نمبر ہیں آپ کے. سکور بورڈ بھی آپ دیکھیں گے کس طرح 7 مراحل سے گزر کر بالآخر یہ آگے بڑھے ہیں. گارڈن والے ابھی مایوس نہ ہوں, آپ کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ رہے. ابھی جو ٹیم ہار چکی ہے انہیں بھی موقع مل سکتا ہے. زیادہ نمبر والوں میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہوں اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے. کس طرح یہ آگے بڑھے, کس طرح ان کا یہ سلسلہ چلا, آپ دیکھیں. 7 مراحل سے گزر کر اسکور بورڈ دکھا دیا جائے. 7 مراحل تھے. مدنی اشعار کی تکرار, گارڈن والوں نے 2 نمبر لیے, اورنگی ٹاؤن والوں نے کوئی نمبر نہیں لیا. یہاں سے لگ رہا تھا کہ یہ آج پیچھے رہ جائیں گے, لیکن پھر بازی بدلی. حروف تاجی میں برابر نمبر ہیں, شاعر کون میں گارڈن والوں نے 1 نمبر لیا, درست کیجئے میں 1 بھی نمبر نہیں لیا, اورنگی ٹاؤن والوں نے 2 لیے. غور سے دیکھیے میں اورنگی ٹاؤن والوں نے بازی لی, اشارے میں اورنگی ٹاؤن والے زیادہ نمبر لے گئے. شعر مکمل کیجئے میں 5 نمبر انہوں نے لیے. کل ملا کر 18 اور 11 کا فرق ہے. واضح فیصلہ ہے, ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اسلامی بھائی اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اللہ کرے آپ مدینے جائیں, مکے جائیں, اور ان کو بھی لے کر جائیں, انہیں پیچھے نہیں چھوڑنا, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, جشن رضا ہے, خوشیاں مناؤ. جشن رضا ہے, قربان جاؤ. جشن رضا ہے, جشن رضا ہے.